السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم قرآن مجید کے واقعات میں سے قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حصہ سوم تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا تیسرا دور صحرائے سینا، ہجرت سے وفات تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے ساتھ ہجرت اور فرعون کا تعاقب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بہت بڑا لشکر لے کر ان کے تعاقب میں نکلا۔ اب آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل نے پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو مارے گئے، فرعون تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ساتھ میرا رب ہے، انشاءاللہ وہ جلد ہی ہمیں کوئی راہ دکھائیں گے۔ نمبر 2، سمندر کا پھٹنا اور فرعون کی ہلاکت۔ اللہ جل شانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سمندر پر ماری تو سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کی دوسری جانب صحرائے سینا میں پہنچ گئے۔ جب فرعون لشکر کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر کے اسی خشک راستے کے درمیان میں پہنچا تو اللہ نے سمندر کو برابر کر دیا اور سب کافر غرق ہو گئے۔ جب فرعون نے غرق ہوتی ہوئی اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو کہنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی معبود یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرمان برداروں میں سے ہوں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اب تو ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو سرکشی کرتا رہا۔ فرعون کا ایمان لانا قبول نہیں کیا گیا، اس لیے کہ موت کے وقت ایمان لانا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ نے فرعون کی لاش کو محفوظ کر کے آئندہ نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس کی لاش آج بھی مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ بنی اسرائیل کا صحرائے سینا میں قیام اور ان پر اللہ کی عنایات۔ بنی اسرائیل آل فرعون سے نجات حاصل کر کے صحرائے سینا میں پہنچے۔ یہ لوگ بڑی تعداد میں تھے، جبکہ صحرا میں شدید دھوپ تھی، نہ پانی تھا اور نہ کھانے کی کوئی چیز۔ اللہ جل شانہ نے ان پر بہت احسانات فرمائے۔ صحرا کی دھوپ میں بادلوں کا سایہ کیا، بھوک لگی تو ماء سلویٰ نازل فرمایا، پیاس لگی تو ہر قبیلے کی الگ الگ 12 چشمے ایک چٹان سے جاری فرمائے، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نہ شکری کرتے رہے۔ ایک دفعہ ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کی پوجا میں مصروف تھے۔ اس قوم کو دیکھ کر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بت بنانے کی فرمائش کی جس کی وہ بھی پوجا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر ناراض ہوئے اور اسے برے عمل کے انجام سے باخبر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر مقرر وقت سے پہلے پہنچ گئے۔ کوہ طور پر اللہ جل شانہ نے آپ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی درخواست کی۔ اللہ نے فرمایا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ تمہارے مشاہدے کے لیے میں پہاڑ پر تجلی فرماتا ہوں، بس تم پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم اور سلامت رہا پھر تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ جب اللہ جل شانہ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پوری منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام کو ہوش آیا، آپ علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع فرمایا، پھر اللہ نے آپ وسلم کو تورات عطا فرمائی۔ سونے کا بچڑا اور بنی اسرائیل کی گمراہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد سامری کو گمراہی پھیلانے کا موقع ملا۔ سامری نے قوم کے پاس موجود زیورات کو پگھلا کر ایک بچڑے جیسا جسم بنایا جس سے آواز آتی تھی۔ سامری نے کہا کہ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے اور لوگوں کو اس کی پوجا کرنے کو کہا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا، لیکن اکثر نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات نہ مانی اور بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناراضگی اور بنی اسرائیل کو سزا۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم کی اس جرم کے بارے میں بتایا تو بہت غصے کی حالت میں واپس آئے۔ پہلے تو
تو وہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر غصہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی قوم کو کیوں نہیں سمجھایا۔ جب انہوں نے ساری حقیقت بتائی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میرے دل نے چاہا کہ میں ایسا کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس تو جا سامری، زندگی لوگ اس سے کہتا رہے کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا اور تو اسی تکلیف میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ سامری کی بنائی ہوئی بچھڑے کو جلا کر اس کی راکھ پانی میں بہا دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے فرمایا کہ وہ اپنے اس جرم پر اللہ سے توبہ کرے اور جنہوں نے شر کی انہیں ان کے رشتہ دار قتل کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کئی شرک کرنے والے اسرائیلی قتل کیے گئے اور بالآخر اللہ نے بنی اسرائیل کی اس بڑے جرم یعنی شرک کو بھی معاف کر دیا۔ کوہ طور پر بنی اسرائیل کے سرداروں کا بے جا مطالبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے 70 سرداروں کو لے کر کوہ طور پر پہنچے، جہاں انہوں نے ایک مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ، جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ جس پر اللہ جل شانہ نے ایک زلزلہ اور بجلی کی کڑک سے ان کو ہلاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ان سب کو دوبارہ زندگی ملی۔ پھر اللہ نے پہاڑ کو ان کے سروں پر اٹھا کر ان سے وعدہ لیا کہ دین پر عمل کریں گے اور اللہ کے احکامات کو یاد رکھیں گے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے نافرمانی جاری رکھی۔ اللہ جل شانہ کی نعمتوں پر بنی اسرائیل کی ناشکری۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے صحرا کے ویرانے میں منسلوا یعنی دانے دار غذا اور پرندوں کا گوشت عطا فرمایا، لیکن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے کھاتے تنگ آ گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنے رب سے دعا فرمائے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے سبزیاں، ککڑیاں، گندم، مسور اور پیاز وغیرہ اگا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کی بڑی نعمت کی بجائے کم تر نعمت مانگ رہے ہو۔ اگر تم یہی کچھ چاہتے ہو تو پھر کس شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں سب چیزیں مل جائیں گی۔ جنگ کے حکم پر بنی اسرائیل کی بزدلی اور ان کی سزا۔ اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو فلسطین میں داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ اس وقت وہاں ایک نہایت سخت اور جنگجو قوم اعمال کا آباد تھی۔ بنی اسرائیل نے بزدلی دکھائی اور لڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کا رب ان سے جا کر جنگ کرے، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب یہ قوم شہر چھوڑ دے گی تب اس میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کا یہ جواب سن کر اللہ کو پکارا کہ اللہ میں صرف اپنے اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، پس ہمیں اور نافرمان قوم میں جدائی ڈال دے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ بنی اسرائیل 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر 40 سال بعد بنی اسرائیل کی اگلی نسل جوان ہوئی اور ان کے درمیان اللہ نے حضرت شمول علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے قوم کی درخواست پر حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا۔ ان کی سرپرستی میں بنی اسرائیل نے قوم عمالقہ کے خلاف جنگ کی، جس کا اس وقت فلسطین پر قبضہ تھا۔ اس جنگ کے نتیجے میں جالوت جو عمالقہ کا بادشاہ اور سپہ سالار تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا۔ یوں بنی اسرائیل کو حضرت داؤد کے دور سے عروج حاصل ہوا۔ اس طرح حضرت طالوت کی بادشاہت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر سلیمان علیہ السلام کی بادشاہیں قائم ہوئی۔ حاضر ہوتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔